السلام علیکم. بعض معاملات میں نا ہمیں تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی بجائے اس کے کہ ہم بدگمانی کا شکار ہو جائیں یا دوسرے کے بارے میں ایک غلط رائے قائم کر لیں یا شکایت کے موڈ میں آ جائیں، تھوڑی سی بات سمجھنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو کہیں پہ مارکیٹ میں یا کسی بھی جگہ پہ اپنا کوئی پرانا کلاس فیلو نظر آتا ہے، تو یعنی بیچ میں کوئی 20 سال 25 سال 30 سال گزر چکے ہوئے ہیں، تو آپ بڑی ایکسائٹمنٹ سے اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس سے جہاں آپ مطلب بات کرتے ہیں، ہیلو ہائی ہوتی ہے، اور ٹیلی فون نمبرز کا بھی آپ تبادلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے جواب میں اس جوش کا، ایکسائٹمنٹ کا مظاہرہ نہیں کیا جس جوش اور یعنی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ آپ اس کی طرف بڑھے تھے. آپ اس سے کچھ پرانی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یار وہ فلانا یاد ہے ٹیچر، فلانا مطلب گراؤنڈ یاد ہے جہاں فٹ بال کھیلتے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے جس کو آپ کہتے ہو نا کہ یار بڑا ٹھنڈے طریقے سے مجھے ملا، وہ اس طرح سے مل رہا ہوتا ہے آپ کو. یا یوں بھی ہوتا ہے کہ کچھ پرانے کلاس فیلوز یا اسکول فیلوز جو ہیں وہ ایک طرح سے ری یونین کا ارادہ کرتے ہیں اور پرانے ساتھیوں سے رابطے کیے جاتے ہیں کہ چلو بھائی ری یونین کرنی ہے، ہم نے فلاں دن فلاں جگہ ملاقات کرتے ہیں. تو اس میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے بیچ میں سے جو کہ معذرت کر لیتا ہے، اس کو فون کال بھی کرتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نہیں آ سکوں گا. پھر وہی بات ہوتی ہے کہ آپ اس ایونٹ کے بارے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، آپ اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں بھی آ رہا ہے، فلاں بھی آ رہا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے نا کچھ بھی اس بارے میں کچھ رسپانس نہیں دے رہا جس طرح کہ آپ چاہ رہے تھے. اب اس میں یہ سوچنا کہ یار یہ دیکھو جی کیسا ہے، یہ ہے خوش مزاج ہے، یہ پہلے بھی ایسا ہی تھا، فلاں فلاں فلاں، اس نے میں اس سے ملا تھا مارکیٹ میں تو اس نے مطلب میرے ساتھ بات بھی بڑے ٹھنڈے طریقے سے کی تھی، اور جب میں نے فون نمبر مانگا تو اس میں بھی یہ ہچکچاتا رہا، اور بعد میں جب میں نے فون کیا تو بھی اس نے کوئی ڈھنگ سے جواب نہیں دیا. اسی طرح فلاں کو دیکھو یار ہم نے ری یونین پہ بلایا لیکن وہ نہیں آیا. اب بات اس میں صرف سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ریلیشن شپس بنتے ہیں نا، گھر سے باہر، اسکول میں بن گیا، کالج میں، یونیورسٹی میں، یا آپ کو کوئی پرانا کولیگ ہے اس سینس میں کہ جی وہ آپ کے ساتھ آج سے 10 سال 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے آپ لوگوں نے 3 سال کے لیے ایک ادارے میں کام کیا تھا. ان ریلیشن شپس کی ایز سچ بنیاد کوئی بھی نہیں ہوتی. ان ریلیشن شپس میں جو ایک ہی فیکٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک ادارے، ایک بلڈنگ، ایک جگہ پہ اکٹھے کر دیے گئے ہوتے ہو، آپ کی یعنی پلاننگ کے بغیر، آپ کی چاہنے کے بغیر. تو بس وہاں پہ آپ کچھ سال گزار لیتے ہو. اب اس سے یہ سمجھنا کہ جی ہمارا ایک بڑا تعلق بن گیا ہے، اور 10-20 سال کے گیپ کے بعد آپ اس شخص سے ملو تو آپ سوچو کہ وہ وہیں پہ ہی کھڑا ہوگا. آپ اس کو یاد کراؤ گے، یار یاد ہے FC کالج سے ہم پیدل جایا کرتے تھے منی مارکیٹ برگر کھانے، یا یاد ہے اس وقت فلاں جگہ پہ فلاں ایونٹ ہوا تھا، وہاں یہ ہوا تھا. اب بات صرف سمجھنے کی یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہوتا ہے نا ایک لیول پہ، ایک مینٹل لیول پہ نہیں چل رہا ہوتا. میجورٹی تو ایک ہی طرح سے چل رہی ہوتی ہے موسٹلی، یعنی آپ سمجھ لو کوئی 80% کہہ لو یا 90% کہہ لو لوگ جو ہے نا ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ نہیں ہوتی. وہ جو سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا بس وہ اس کو ڈبہ بن کے فالو کرتے جاتے ہیں. یعنی سوسائٹی انجن بنی ہوتی ہے اور وہ ڈبے بنے ہوتے ہیں.
لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم زندگی میں کچھ سوچ کا، شعور کا نیکسٹ لیول اچیو کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. اب یہ بندہ جو آپ دیکھتے ہو کہ یار میرے اسکول ٹائم میں میرے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ بڑا یعنی خوش باش ہوتا تھا، بڑا ایکٹیو تھا، بڑے مزے آتے تھے، بڑا فن ہوتا تھا، اب دیکھو کتنا ٹھنڈا ہو گیا. وہ ٹھنڈا نہیں ہو گیا. بیسیکلی بات یہ ہے کہ اب پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ کا ٹائم ہوتا ہے نا، ابتدائی ٹائم زندگی کا، سمجھ لو 10 12 15 سال کی عمر سے لے کے 25 سال کی عمر تک، جس میں آپ پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں یا ابھی تازی اپنے جابز یا اپنے بزنس شروع کیے ہوتے ہیں، وہ ریلیٹیولی کم رسپانسبلٹی کا ٹائم ہوتا ہے. موسٹلی ان موسٹ کیسز پیرنٹس جو ہیں وہ مطلب سارا زندگی کا جو اگلا کیا کہنا چاہیے محاذ ہوتا ہے نا، فرنٹ لائن جو ہوتی ہے زندگی کی، وہاں پہ وہ جو ہے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ یعنی فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ایک طرح سے بس مزے میں ہوتے ہیں. معیشت کی فکر نہیں ہوتی اور باقی حالات و واقعات کا کوئی اتنا گہرا نہیں ہمیں شعور ہوتا. زندگی بس چل رہی ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ذمہ داریاں نہیں ہوتی. اور جو بعد کے سال ہیں، اب اسی بندے کو آپ 20 سال 30 سال بعد مل رہے ہو تو اس میں اب پتہ نہیں اس کی کیا کیا ذمہ داریاں، کیا کیا اس کی پرائرٹیز ہیں جو چینج ہو چکی ہیں. پہلے وہ اگر آپ کے ساتھ پیدل جا کے تو برگر کھا کے پھر واپس کالج آ جاتا تھا، اس کام میں اس کے 2 گھنٹے لگ جاتے تھے، وہ بادر نہیں کرتا تھا. اب ہو سکتا ہے وہ 2 منٹ بھی نہ نکال سکے. اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو زندگی کے کافی سارے سال ہوتے ہیں نا، اس میں بعض لوگوں کو ایسی سچویشنز کا، ایسے حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کی زندگی کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں. فن کیا ہے جی، ایکسائٹمنٹ کیا ہے، اور مطلب مزہ بڑا آ رہا ہے جی، اس چیز کے ان کے جو معیار ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا اس شخص نے جو آپ سے جدا ہونے کے بعد 20 سال گزارے ہیں، ان میں سے 6 سال یا 7 سال اس کی زندگی میں ایسے آئے ہوں جس میں اس کے حالات کسی بھی طرح سے ایسے ہو گئے ہوں کہ وہ اس کی سوچ کا دھارا ہی بدل گیا ہو. کچھ بھی ہو سکتا ہے، فائنینشیل یعنی معاشی طور پہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی پرابلمز آ گئی ہوں، جذباتی طور پہ ایموشنل لیول پہ اس کو کوئی پرابلم فیس کرنی پڑ گئی ہو، یا کوئی اور نقصان، کسی عزیز کی موت، اس قسم کا کوئی سلسلہ ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے جب ایسا کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے نا، پھر ہم وہ پہلے والا جو ہم وہ شخص ہوتے ہیں نا، وہ دوبارہ نہیں کبھی بھی بن سکتے. وی کین نیور بی دیٹ سیم پرسن اگین جو کہ ہم اس واقعے سے پہلے تھے. اچھا، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عرصے میں اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایسا شعور اور ادراک دے دیا ہو کہ اس کو اس زندگی کی جو حقیقت ہے نا وہ سمجھ آ گئی ہو کہ ہو یار، یہ تو جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، جو ہمیں بات سمجھ نہیں آتی کہ زندگی جو ہے یہ انسانی دنیا کی جو زندگی ہے یہ متاع الغرور ہے، بس دھوکے کا سامان ہے. ظاہرہ طور پہ بڑی اٹریکٹیو ہے، کھیل تماشا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کو ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ مل گئی ہو، اس نے قرآن کا ترجمہ کور ٹو کور پڑھ لیا ہو، یا کسی تقوی والے بندے کے ساتھ یا بندوں کے ساتھ اس کی صحبت رہی ہو، تو اب اس کو یہ زندگی اس طرح سے نہ دکھائی دیتی ہو. یعنی ایک تو وہ ہو گیا نا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے، کوئی سچویشن سیٹنگ ایسی ہو گئی ہے کہ اس کی طبیعت بدل گئی ہے، اب وہ پہلے والا وہ شخص نہیں ہے. تو دوسری یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ حالات و واقعات تو اس کو ٹھیک رہے ہوں، لیکن جنرلی جو شعور اور ادراک ہے نا اس کا، وہ نیکسٹ لیول پہ چلا گیا ہو. اب اس کو ان چیزوں میں، ان باتوں میں کوئی مزہ نہ آتا ہو. اسی طرح اور بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر آپ اپنے کسی پرانے ساتھی کو، کلاس فیلو کو یا کلیگ کو کہیں باہر ملیں، بیچ میں 10 سال 15 سال 20 سال گزر چکے ہوں، اور آپ ملنے کے بعد یہ محسوس کریں کہ یہ شخص جو ہے اس ملاقات سے یا اس ری یونین سے یا اس ری کنیکشن سے ایکسائٹیڈ نہیں ہوا، نہ صرف یہ کہ ایکسائٹیڈ نہیں ہوا بلکہ کچھ ان ایزی ہو رہا ہے، تو آپ پہلی بات تو یہ کہ اس کو فورس کرنا چھوڑ دیں.
یہ نہیں کہ آپ بار بار اس کو فون کرتے جا رہے ہیں، ملنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. اگر جناب اس نے آپ کی بات مان کے کہیں ملنے کا سلسلہ کر بھی لیا ہے تو آپ نے محسوس کیا کہ یار کوئی باتیں ہو نہیں سکیں، آپ اس کو پرانی چیزیں یاد دلاتے رہے لیکن وہ نہیں، مطلب سپارک نہیں وہ اگنیٹ ہو سکا جو آپ سمجھ رہے تھے. اچھا اس میں ایک یہ بات بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی طبیعت کی بات بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ بعض لوگ ماضی کے حوالے سے نا اتنے وہ نہیں ہوتے، نوسٹیلجک یا ایموشنل نہیں ہوتے. وہ زندگی کو جو ہے مختلف سیگمنٹس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی وہ ہمارا ایک اسکول ٹائم تھا یا فلاں ٹائم تھا، لیکن بس اب پریزنٹ لائف میری ڈفرینٹ ہے. تو پہلی بات ہے کہ اس بندے کو آپ فورس نہ کریں، اس کو سپیس دیں، انتظار کریں، کچھ تھوڑا سا بڑھیں اس کی طرف. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی رسپانس ٹھنڈی ہے تو پھر آپ رک جائیں اور اس کی جو آپ کا انتظار کریں. اگر نہیں بات بنتی تو چھوڑ دیں، بس ٹھیک ہے، اس کو آزاد رہنے دیں. اس کا قصور یہی ہے نا کہ وہ زندگی میں کسی 1 2 3 4 سال کے لیے سیم بلڈنگ یا سیم ادارے میں آپ کے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہا تھا، تو اس بات کی آپ اس کو سزا نہ دیں. اور نہ ہی یہ سوچیں کہ یار کتنا مغرور ہو گیا، یار دیکھو نا اب اس کے پاس لینڈ کروزر ہے نا، اب بھائی اب ہمیں کہاں لفٹ کراتا ہے. ایسی بات بھی نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ میں نے دیکھے جن کے پاس مطلب اسباب وسائل کچھ بھی نہیں ہوتے لیکن وہ بڑے مطلب مغرور سے ہوتے ہیں. آپ ان کو مطلب صحیح طریقے سے آپ سے بات کرتے ہی نہیں، آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یاری کس بات سے مغرور ہیں. لہٰذا کسی کو یہ محض خوشحالی میں دیکھ کر اس کی اچھی گاڑی یا بڑا گھر دیکھ کر سوچنا، آٹومیٹکلی سوچنا کہ بس یہ اب گیا، اب تو یہ مغرور ہو گیا ہے، یہ غلط ہوتا ہے. بڑی بڑی اچھی طبیعت کے خوشحال لوگ بھی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے بد فطرت کیا کہہ لو آپ، غریب لوگ جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. اس میں فطرت کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ وہ معاشی طور پہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے. تو اس طرح کی لیبلنگ ایسے بندے کی آپ بالکل نہ کریں جو آپ سے نہیں ملا، جس نے آپ سے بات نہیں کی یا پرانا سلسلہ نہیں چلایا. معاف کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، جانے دیں. اگر فرض کرو آپ لوگ 20 ساتھی تھے، اس میں سے مطلب 2 اس طرح کے نکل آئے تو باقی 18 کے ساتھ آپ کام چلا لیں. 2 بیچاروں کو معاف کر دیں، لیبل نہ کریں، جج نہ کریں. کیونکہ زندگی بعض اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کی زندگی ایسی مطلب سیٹ کی ہوتی ہے، چاہیے ہوتی ہے کہ بڑے بڑے سبق اس کو آتے ہیں. اس کو اپنی جو پہلی ذات ہے نا، اس بندے خود اس بندے کو، ایک تو آپ کو وہ بندہ عجیب لگ رہا ہے نا، بڑا بدلا ہوا لگ رہا ہے، خود اس بندے کو اپنی جو پرانی سیلف ہوتی ہے وہ یاد کرتا ہے کہ یار یہ وہ میں ہوتا تھا، میں اس طرح سے باتیں کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، یا میں اس طرح سے غلط رویہ رکھتا تھا. اس کو خود اپنی پہلی ذات جو ہے بہت اجنبی لگ رہی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو کہاں سے وہ پرانی والی سیلف بن کے دکھائے. بس اس قسم کے جو معاملات ہیں اس میں ہمیں انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایموشنل اور انٹلیکچوئل جنراسٹی کی ضرورت ہوتی ہے. سخاوت خالی یہ نہیں کہ آپ پیسے دے دیں، یہ بھی سخاوت ہے، یعنی دل کا بڑا پن ہے کہ آپ کسی کو ایموشنلی جو ہے اکوموڈیٹ کریں، اس کی پوزیشن، اس کی بات سمجھیں، اور ایک طرح سے وہ جو ہے نا جیو اور جینے دو، اس پہ عمل درآمد کریں. بس یہ بات.